وفا کرو، اپنے حقوق اپنے فرائض ادا کرو۔ بازار ہو، اسکول ہو، دفتر ہو یا پارک ہو، بازار ہو، اسکول ہو، دفتر ہو یا پارک ہو، پابند شرع سرور عالم کا احترام کرو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کا احسان عورتوں پر اتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک اس کا کلمہ زبان سے ہے کہ قیامت تک ان کا بدلہ کلمہ زبان سے نہیں ادا کر سکتے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں ان غیرذمہ عورتوں سے، اس وقت تمہاری آزادی کہاں تھی جب تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں ان اونچی سوسائٹی ترقی یافتہ عورتوں سے، تم زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارا جسم بہت نازک ہے، تم بہت کمزور ہو، تمہیں صرف نازک کہا گیا ہے۔ مرد تو مرد ہے، اگر اللہ اپنا عذاب پتھر اور پہاڑوں پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میری بہنوں، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ تمہارا یہ نازک وجود اللہ کے عذاب کو کس قدر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، آج تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر کے اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہارا حسن زیادہ دن تک نہ رہ سکے گا؟ جوانی کتنی دن کے لیے آتی ہے؟ جوانی آتی ہے جانے کے لیے، جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ جوانی 10 سے 15 سال تمہارے پاس رہے گی۔ اپنی جوانی کی عمر میں تم اپنے حسن کی نمائش کرو گی، تم اپنے حسن کی خوب نمائش کرو گی۔ جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے؟ جوانی آتی ہے جانے کے لیے، جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ جوانی 10 سے 15 سال تمہارے پاس رہے گی۔ اپنی جوانی کی عمر میں تم اپنے حسن کی نمائش کرو گی، تم اپنے حسن کی خوب نمائش کرو گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو، یہ نمائش تمہارا کرنا ایسے خوبصورت چہرے کو کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے، کبھی قبر کی مٹی کھائیں گی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار آئینوں کو دیکھتی ہو اور بار بار عورتوں پر فخر محسوس کرتی ہو کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے۔ ارے نادانو، تمہارے خوبصورت چہرے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تمہارے چہرے پر چند پھنسیاں نکل آئے تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! اگر اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اس قدر اہتمام کرتی ہو، خوبصورت چہرے پر اتنا مٹک مٹک کر اتراتی ہو، یہ تمہارا خوبصورت چہرہ قبر کے اندر 3 دن کے اندر بگڑ جائیں گے، 3 دن کے اندر اسے قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ جب میں حضرت علیہ مرتضیٰ کے ساتھ میں قبرستان گیا، میں جانے کے بعد دیکھا علیہ مرتضیٰ نے قبر والوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، اے قبر والوں، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو ایک قبر سے آواز آئی، علی کیا پوچھتے ہو؟ جس خوبصورت بالوں کو ہم دن میں کئی مرتبہ سنوارتے تھے، وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکے ہیں۔ اے علیہ مرتضیٰ، جن آنکھوں پر ہم بہت فخر کرتے تھے، وہ آنکھوں کے بودے بہ بہ کر کے گالوں
پر پرفیوم لگا کر، جس جسم پر عطر لگا کر دنیا کے سامنے فخر محسوس کرتی ہو، اس جسم کو آج از رہے ڈنڈ ڈس رہے ہیں۔ اے علی، اب ہم تمہیں اپنا حال کیا سنائے؟ اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، اپنے بڑے بالوں کی نمائش کے لیے تم اس قدر سرگردہ نظر آتی ہو، اس قدر اللہ اکبر کوشاں نظر آتی ہو۔ یہ تمہارے بال تمہاری قبر میں جھڑ جائیں گے، یہ تمہاری آنکھیں اسے قبر کے بچھو کھائیں گے، کیڑے کھائیں گے۔ اور اللہ کے رسول یہاں تک فرماتے ہیں، آج عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کر کے کبھی کسی غیر محرم لڑکے سے محبت کا پیغام دیتی نظر آتی ہے۔ پیاروں، محبت کے نام پر اجنبی لڑکوں سے دوستی کرتی نظر آتی ہے، اور آج فیشن بن چکا ہے، اسے آپ نہیں سمجھا جاتا۔ وہ عورتیں کان کھول کر سن لے جو لوگوں سے غلط تعلقات قائم کرتے ہیں۔ فرمایا گیا، جن عورتوں نے دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا، اس عورت پر اللہ اس کے قبر میں 99 سانپ مسلط فرمائے گا، اور اس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سانپ اگر سانس لے، دنیا میں وہ سانپ اگر سانس لے تو اس کی سانس کی گرمی سے پوری دنیا کے انسان مر جائیں گے، اور اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پر اپنی دم کو مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اتنا طاقتور وہ سانپ ہے۔ ایسے ایسے طاقتور 99 سانپ اس عورت پر مسلط کیے جائیں گے کہ جس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا۔ آج لڑکوں سے دوستی فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ بچیاں سج دھج کر اسکول اور کالج اور کوچنگ کا رخ اس لیے کرتی ہے کہ لڑکے انہیں دیکھے، ان کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی ہے، آگ کی کینچی سے ان کی جلدیں کاٹی جا رہی ہے۔ جو خواتین آپریشن کو جانتی ہے اور کسی کو آپریشن کسی مقام پر ہوا ہے یا انہوں نے آپریشن کو داستان کو سنا ہوگا تو انہوں نے آپریشن کی داستان کو سنا ہوگا تو انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ جب کسی کی جلد کو ڈاکٹر کاٹتا ہے تو پہلے اسے بے ہوش کرتا ہے، پھر بڑی نزاکت کے ساتھ ہلکے ہلکے انداز سے کاٹتا ہے، پھر جب ہوش آتا ہے تو انسان کتنا تڑپتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا بے قرار ہوتا ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ اگر بے ہوش کر کے انسان کی جلد کاٹی جائے تو انسان اتنا تڑپتا ہے۔ میری بہنوں، ذرا سوچو تو صحیح، آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی ہے۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو وہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو گیا، میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون عورت ہے اور انہیں یہ عذاب کیوں ہے؟ تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اس لیے بن سمجھ کر گھر سے نکلتی تھی کہ مرد انہیں دیکھے، ان کی طرف راغب ہو، اس لیے اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ میری بہنوں، تم مغربی تہذیب اور فیشن پر عمل کرنے کے بعد بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور سنو، یہ دنیا ایسی بدترین جگہ ہے، یہ دنیا ایسی بدترین مقام ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ جب تک تمہاری جوانی تمہارے پاس ہے، ہر آنے والا تمہارے قریب آنے کی سوچے گا۔ تمہارے حسن کو پھول کی طرح جو حسن یہ اللہ نے عطا کیا ہے، وہ پل دینے کے بعد وہ ایسا غائب ہوگا کہ پھر تمہیں کہیں نہیں نظر نہ آئے گا۔ آج کل یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہے کہ یہ چیز بھی فیشن بنتی جا رہی ہے۔ ایک عورت شوہر ہونے کے باوجود دوسروں کی طرف نگاہ کرتی ہے، یا دوسروں کی بہلانے پھسلانے پر، کبھی زیور کی لالچ دینے پر، کبھی دولت کی لالچ دینے پر، کبھی کاروں میں اور بائک پر گھومنے کی لالچ دینے پر
عورتیں پھسل جاتی ہے. دراصل غلطی عورتوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیچاری ناقص العقل ہے. بہت جلد کسی کے پردے میں آ جاتی ہے، بہت جلد کوئی اسے استعمال کر جاتا ہے، بہت جلد کوئی اسے یوز کر لیتا ہے. مگر میری بہنوں، میری بات کا برا نہ ماننا. میں تمہارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی خادمہ ہوں. میں تمہارے خیر خواہی کے لیے یہ باتیں عرض کر رہی ہوں، ورنہ عورتیں یہ نہ کہیں کہ اجتماع میں آنے والی ساری عورتیں بری ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ اجتماع میں آنے والی ساری عورتیں بری ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ